10ویں تراویح سورہ ہود کی آیت نمبر 52 سے۔ یا قوم استغفروا ربکم، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ، تو نہ صرف یہ کہ عذاب سے بچ جاؤ گے بلکہ دنیا میں بھی عزت اور سرفرازی کی زندگی بسر کرو گے۔ قالوا یا ہود، قوم نے کہا اے ہود تم بہکی باتیں کرتے ہو، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اعتراک بعض آلہتنا، تیرے اوپر ہمارے معبودوں کی مار پڑی ہے۔ من دون اللہ فکیدونی، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب کو مل کر جو کرنا ہے کر لو اور کوئی کسر نہ اٹھا رکھو۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا، یہ قوم عاد تھی جس نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا، آخر کار دنیا میں بھی ان پر پٹخار پڑی اور ان کے ناپاک وجود کو ختم کر دیا گیا۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا، جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم ثمود کو دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ اے صالح، ہمیں تم سے بڑی توقعات تھی کہ بڑے فہم و فراست رکھنے والے ہو، اب توحید کی دعوت دے کر ہماری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں محض تمہیں خوش کرنے کے لیے گمراہی کو اختیار کروں تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ فَعَقَرُوهَا، اونٹنی معجزہ کے طور پر پیش کی تو گستاخی کی صورت میں ان پر ہولناک آواز کی شکل میں عذاب آیا۔ لقد جاءت رسلنا ابراہیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اجنبی مہمان سمجھ کر ان کی ضیافت کی۔ جب فرشتوں نے کھانے میں تأمل کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو۔ فرشتوں نے کہا لا تخف، خوف محسوس نہ کرے، ہم قوم لوط علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فبشرناہ باسحاق، ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ولما جاءت رسلنا لوط، جب ہمارے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، تو قوم بری نیت سے مہمانوں کے پاس دوڑتی ہوئی آئی۔ لوط علیہ السلام نے کہا خدا کا خوف کرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں ایک بھی عقل مند فرد نہیں؟ لو ان لی بکم قوہ، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی، لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا۔ فرشتوں نے کہا اس قوم کے لیے صبح کا وقت ہے عذاب کے لیے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، اے لوط علیہ السلام آپ اپنے اہل و عیال کو بیوی کے علاوہ لے کر نکل جائے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ ان موعدہم الصبح، صبح کے وقت ہم نے پتھروں کی بارش کی اور اس لعنت سے زمین کو پاک کر دیا۔ اصلاتک تأمرک، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب ناپ تول میں کمی سے منع کیا تو قوم نے کہا اے شعیب علیہ السلام، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی بھی نہ کریں اور اپنے خاندانی خداؤں کو بھی چھوڑ دیں؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ان ارید الا الاصلاح، کہ میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں۔ لولا رہتک لرجمناک، قوم نے کہا کہ تیری بہت سی باتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، اگر تیری برادری نہ ہوتی تو تجھے ہم سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ارہتی اعز علیکم، کہ بدبخت قوم، کیا میری برادری اللہ کے مقابلے میں زیادہ بھاری ہیں؟ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، آخر ایک سخت ہولناک آواز نے اس قوم کا کام ہی تمام کر دیا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، فرعون کے پیروکار فرعون کی سرکردگی اور پیشوائی میں جہنم میں جائیں گے۔ وما ظلمناہم، ہم نے تو ان کے ساتھ کچھ زیادتی نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تو اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ،
جب تمہارا پروردگار کسی بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح ہوا کرتی ہے، جلد ہی سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کچھ لوگ اس دن قیامت کے دن بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ ہر ایک کو بھرپور حصہ ملے گا اور کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، راہ راست پہ ثابت قدم رہو اور ظالموں کی طرف تمہارا جھکاؤ بھی نہ ہو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ فلولا کان من القرون، ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان قوموں میں جنہیں اللہ نے تباہ کر دیا ایک ایسا گروہ ہوتا جو انہیں فساد برپا کرنے سے منع کرتا، کیونکہ تیرے رب کی سنت یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ فرمایا ان واقعات سے اہل ایمان کو بیداری نصیب ہوتی ہے۔ آگے صورت یوسف شروع ہوتی ہے۔ تقریباً پوری صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ پر مشتمل ہے۔ قرآن کی حقیقت، توحید کا مضمون، رسالت اور رسالت کا انکار کرنے والوں کے برے انجام کا بھی بیان ہے۔ یا بنی لا تقصص رؤیاک، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد گرامی یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے خبردار کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ تم سے حسد کریں گے اور شیطان انسان کا دشمن ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ جب برادران یوسف علیہ السلام کو والد سے لے گئے، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا تو والد سے کہنے لگے کہ اسے ایک بھیڑیا کھا گیا یا کلہ الذئب، اور ان کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے، بدم کذب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اصل حقیقت کو بھانپ لیا اور کہا فصبر جمیل، اچھا صبر کروں گا اور اللہ سے دعا مانگتا رہوں گا۔ وجاءت سیارہ، اس دوران قافلہ آیا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مالی تجارت سمجھ کر چھپا لیا اور چند درہم کے بدلے میں بیچ ڈالا۔ وشروہ بثمن اکرمی مثواہ عصا، عزیز مصر نے خرید کر بیوی سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو اچھی طرح رکھنا۔ وراودت التی هو فی بیتہا، جب اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پسلانا چاہا تو اللہ نے انہیں بچا لیا۔ قال رب السجن احب الی، جب اس بات کا چرچا خواتین مصر میں ہوا، قال نسوۃ فی المدینہ، تو عزیز مصر کی بیوی نے ان خواتین کی ضیافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پروردگار تو ہی مجھے ان خواتین کی چال سے بچانے والا ہے، اس کے مقابلے میں مجھے جیل پسند ہے۔ ایک خدا پرست نوجوان کو ضبط نفس شیطانی اور ترغیبات کے مقابلے میں کس طرح بھی مثال ہو سکتا ہے، یہ اس کی ایک بلند ترین مثال ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، جیل میں جب دو افراد نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی کہ تم خود بھی سوچو کہ بہت سے متفرق خدا بہتر ہے یا صرف ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اور پھر ان کو خواب کی تعبیر سنائی۔ وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان، بادشاہ خواب دیکھتا ہے تو اس کے درباری جب اس کی تعبیر بتانے سے عاجز آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نہ صرف تعبیر بتاتے ہیں بلکہ مشکلات سے نمٹنے کی مکمل تدبیر بھی بتا دیتے ہیں۔ پارہ نمبر 13 شروع ہے اور اس میں بھی سب سے پہلے تو بقیہ قصہ ہجرت یوسف علیہ السلام کا مذکور ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا فیصلہ کیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ جس گناہ کی پاداش میں انہیں جیل میں ڈالا گیا تھا پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے، اس کے بعد میری رہائی عمل میں لائی جائے۔ عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی الآن حس الحق، کہ میں نے
اب حق سامنے آیا، ظاہر کر رہی ہوں کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اور وہ بالکل سچا ہے۔ اور آگے یہ کہا کہ انسانی نفس تو برائی پر آمادہ کرتی، وما ابرئ نفسی، نہ نفس لامارۃ بالسوء، الا یہ کہ اللہ بچا لے۔ فلما کلمہ، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی اور کہا کہ آپ کی امانت پر ہمیں بھروسہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم رکھتا ہوں۔ فعرفہم وہم لہ منکرون، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب قحط کے زمانے میں غلہ لینے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دوسرے بھائی بنیامین کو لانے کا مطالبہ کیا۔ فبدا باوعیتہم، حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کا تفصیلی واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ان کے غلہ سے بادشاہ کا گمشدہ پیالہ نکلا تو دوسرے بھائیوں نے اصرار کیا، فخذ احدنا مکانا، کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، ہم میں سے کسی اور کو آپ روک لیں لیکن انہیں چھوڑ دیں۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس کے پاس ہمارا مال تھا ہم تو اسی کو اپنے پاس رکھیں گے۔ قال کبیرہم، بڑے بھائی نے دیگر بھائیوں سے کہا کہ میں تو اب گھر واپس نہیں جاؤں گا جب تک باپ اجازت نہ دے یا اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سب قصہ سنا تو بیٹوں سے کہا اور اس کے بھائی دونوں کو بیٹوں سے کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین دونوں کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب دوبارہ یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں معلوم ہے میرے بھائیوں کہ تم نے نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ فوراً بول اٹھے اِنَّكَ لَيُوسُف، کہ کیا تو یوسف ہے؟ کہا انا یوسف، ہاں میں یوسف ہوں، وَهَٰذَا أَخِي، اور یہ میرے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے۔ برادران یوسف نے کہا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، کہ واقعی ہم خطا کار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت اور ملامت نہیں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پر ڈالو، اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ خوشخبری لانے والے نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پہ ڈالا، فرتد بصیرا، یعقوب علیہ السلام کی بینائی بحال ہو گئی۔ سب بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے منہ پہ ڈالا تو ان کی بینائی بحال ہو گئی۔ یا ابانا استغفر لنا، سب بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے گناہ کی معافی کے لیے درخواست کی۔ رفع ابویہ علی العرش، حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی کہہ دو میرا راستہ تو یہی ہے، میں پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ کر تمہیں بتا رہا ہوں۔ انبیاء کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوا کہ وہ مدت و نصیحت کرتے ہیں اور لوگ کان نہیں دھرتے، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، اور جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں تو اچانک ہم مجرموں کو گرفت میں لے لیتے ہیں۔ سورۃ الرعد شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید، رسالت پر شبہات کے جواب، نبی علیہ السلام کو تسلی، حقیقت قرآن، مومنین کے لیے وعدہ اور کفار کے لیے وعید ذکر کی گئی ہے۔ سورت کی شروع میں ہے اللہ کی وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو ان کی اس بات پر تعجب کرو۔ تعجب کے قابل یہ بات ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ یہ خواہشات نفس کے اسیر ہو گئے ہیں، فرمایا یہ جل عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وقد خلت من قبلہم المثلات، حالانکہ ان کے سامنے سابقہ قوموں کی عبرتناک مثالیں آ چکی ہیں۔
من ہوا مستخفن باللیل وسارب بالنہار، تم میں کوئی رات کی تاریکی میں ہو یا دن کی روشنی میں، اللہ کے لیے سب برابر ہے۔ لہو معقبات من بین یدی ومن خلفی، ہر شخص کے آگے پیچھے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، در حقیقت اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی۔ یسبح الرعد بحمدہ، بادلوں کی گرج بھی اللہ کی پاکیزگی اور تعریف کرتی ہے۔ والملائکۃ من خیفتی، اور اللہ کے فرشتے اللہ کی ہیبت سے لرزتے ہیں۔ لہو دعوت الحق، سچ پکارنا تو اللہ ہی کے لیے ہے، دوسرے خداؤں سے مانگنا تو ایسی ہی ہے کہ کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر درخواست کرے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے، وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ کافروں کی دعائیں بیکار ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ کائنات کی وللہ یسجد، کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس مثال سے اللہ تعالی حق و باطل کو واضح کرتا ہے کہ جو جھاگ ہے یعنی باطل وہ اڑ جاتا ہے، اور جو مفید اور نافع چیز ہے وہ زمین میں ٹہر جاتی ہے یعنی حق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔